علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم کرلس عثمان کی سیزن 1 کے ایپیسوڈ 1 کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں جاننی ضروری ہیں۔ یہ ڈرامہ ارطغرل غازی کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی پر بنایا گیا ہے۔ اس سیزن کے شروع میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ ارطغرل غازی کسی اہم امور کی خاطر کونیا گئے ہوئے ہیں اور قبیلے کی سرداری دندار صاحب نے سنبھالی ہوئی ہے۔ بمشی صاحب کا بیٹا آئبرس اور عثمان اچھے دوست ہیں اور آئبرس کی شادی بورچن سے ہونے جا رہی ہے۔ دندار صاحب کی بیٹی آئیگل عثمان کو کافی پسند کرتی ہے۔ دندار صاحب چاہتے ہیں کہ وہ گورنر یورگو پولس سے ایک امن معاہدہ طے پائیں، لیکن عثمان اس کے حق میں نہیں ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ بمشی صاحب اور عثمان حق ہے اللہ سچ ہے اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک تلوار تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے یہ تلوار آئبرس کی شادی کا تحفہ ہے، ہمیں اسے کل رات تک مکمل کرنا ہوگا۔ بمشی صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ تم دونوں جوان ہو گئے ہو اور آپس میں خونی بھائی بن گئے ہو۔ عثمان کہتا ہے ہم بھی وہی دوستی نبھا رہے ہیں جس کی بنیاد آپ نے اور ارطغرل صاحب نے رکھی تھی۔ بمشی صاحب عثمان کو کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ ارطغرل صاحب کی پیشکش قبول کریں گے؟ تو عثمان کہتا ہے اب کونیا سے جو بھی جواب آئے ہم رکنے والے نہیں، ہم سلطنت پھیلا کر رہیں گے۔ یہ سنتے ہی بمشی صاحب خوشی سے عثمان کو گلے لگا لیتے ہیں۔ دوسری جانب سرداری خیمے میں دندار کی بیوی اس کی پیٹھ پہ نکلے پوڑے کا علاج کر رہی ہوتی ہے۔ دندار کہتا ہے میرے بابا سلمان شاہ کو بھی ایسا ہی پوڑا تھا، اس بیماری اور سرداری کے بوجھ نے مجھے مزید کمزور کر دیا ہے۔ زارا کہتی ہے اللہ کے حکم سے ہر امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ دندار کہتا ہے آج ارطغرل صاحب کی کوشش سے ہم امن امان والی زندگی گزار رہے ہیں، گورنر سے یہ معاہدہ بھی ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ دوسری طرف بمشی صاحب اپنے بیٹے آئبرس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ آئبرس کہتا ہے میں اکیلے جانے سے پہلے آپ سے دعائیں لینا چاہتا تھا۔ بمشی کہتا ہے میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، یاد رکھنا ان سلیبیوں پہ کبھی اعتبار مت کرنا اور ہوشیار رہنا۔ آئبرس کہتا ہے بابا مجھے لگتا ہے آپ کو ارطغرل صاحب کی یاد آ رہی ہے۔ تو بمشی صاحب کہتے ہیں مجھے تو عثمان میں ہی ارطغرل صاحب کی صفات نظر آتی ہیں، اس کا جذبہ بالکل ارطغرل صاحب والا ہی ہے۔ پھر بمشی صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں بیٹا میری ایک نصیحت سن لو، کبھی عثمان کو اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ میری نصیحت نہیں بلکہ باپ کی ایک بیٹے کو وصیت ہے۔ دوسری جانب گندوز کے جانے کے لیے سواری پر سامان رکھ رہے ہوتے ہیں۔ آئبرس اور بورچن آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بورچن کہتی ہے کیا تم آج شام تک رک نہیں سکتے، آج تو ہمارا نکاح ہے۔ آئبرس کہتا ہے میں عثمان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تم ہمارے لیے دعا کرنا۔ بورچن کہتی ہے میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ وہ لوگ تمہارے انتظار میں ہیں۔ دوسری جانب دندار اپنی بیوی اور بیٹی آئیگل کے ساتھ سرداری خیمے سے باہر آتے ہیں اور بمشی اور عثمان بھی وہاں آتے ہیں۔ ایک سپاہی کے ہاتھ میں تلواریں دیکھ کے دندار صاحب پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ دندار کا بیٹا کہتا ہے بابا یہ گورنر کے لیے تحفے ہیں۔ دندار عثمان کو کہتا ہے عثمان تمہارا کیا خیال ہے، یہ گورنر کو پسند آئے گا؟ تو عثمان اپنی تلوار نکال کر کہتا ہے کہ جن تلواروں سے ہمیں قلعے پر حملہ کرنا چاہیے وہی تلواریں ہم ان کو تحفے میں دے رہے ہیں۔ یہ سن کر دندار کافی غصے میں آ جاتا ہے اور عثمان کی طرف بڑھتا ہے۔ اتنے میں بمشی صاحب کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو آپ کے ساتھ قلعے جانا چاہتا ہوں۔ دندار کہتا ہے نہیں، آپ کی ضرورت ہمیں قبیلے میں ہے۔ پھر وہ سب قلعے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف قلعے میں گورنر اپنے تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے اور کمانڈر کالانوس اسے کہتا ہے تجارت اور صلح کے معاہدے ہماری مرضی کے ہو رہے ہیں، البتہ قافلے پر حملہ ہونے کی صورت میں دیے جانے والا تاوان ناقابل قبول ہے۔ گورنر کہتا ہے تم بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی قوت مجھے اس معاہدے پر دستخط نہیں کروا سکتی۔ اتنے میں گورنر کی بیوی کمرے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی کہ خداوند کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔
گورنر صوفیہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ نیکیا کا یہ کمانڈر کالانوس میری حفاظت کرے گا۔ اتنے میں ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوتا ہے، کہتا ہے کہ کئی آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ سب قلعے کے صحن میں آ جاتے ہیں۔ اتنے میں قلعے کا دروازہ کھلتا ہے، دندار عثمان اور باقی لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ گورنر آگے بڑھتا ہے اور ان سب ملتا ہے اور وہ خوش آمدید کہتا ہے۔ صوفیہ کئی خواتین کو خوش آمدید کہتی ہے۔ عثمان لگاتار قلعے کے محافظوں کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران قلعے کے سپاہی گورنر اور ارطغرل صاحب کے روپ میں ایک ڈرامہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام لوگ ان کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران عثمان سٹیج پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جہاں تک ارطغرل صاحب کی بہادری کی بات ہے، سارا نیکیا ان سے واقف ہے۔ ارطغرل صاحب مسلم غیر مسلم کی تفریق کیے بغیر ہر ایک غریب اور نادار کی مدد کرتے ہیں۔ اس ساری بات چیت کے دوران صوفیہ قلعے کی کھڑکی کی طرف دیکھ رہی اسی دوران کھڑکی کھلتی ہے اور ایک تیر انداز حملے کے لیے باہر نکلتا ہے، لیکن عثمان اسے دیکھ لیتا ہے۔ اسی دوران وہ سپاہی گورنر کو مارنے کے لیے تیر چلاتا ہے، لیکن عثمان ایک خنجر کی مدد سے اس تیر کا رخ بدل دیتا ہے۔ سارے قلعے میں خوف اور ہلچل مچ جاتی ہے۔ گندوز اپنے سپاہی کو فوری خبردار کرتا ہے اور گورنر کے سپاہی اسے گھیر لیتے ہیں۔ حملہ آور ایک بار پھر حملے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عثمان ایک سلیبی سے تیر لے کر اس تیر انداز کا نشانہ لگاتا ہے اور اسے نیچے مار گراتا ہے۔ گورنر کہتا ہے یہ غداری ہے۔ دندار کہتا ہے تم اس غداری کے ذمہ دار ہو۔ عثمان اس حملہ آور کو دبوچ لیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ عثمان اسے پوچھتا کہ وہ کس کا آدمی ہے، ایک اور سپاہی اسے تیر مار کر قتل کر دیتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ عثمان اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ عثمان اس کو پکڑے کچھ سپاہی اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ عثمان ان سب کا مقابلہ کرتا ہے اور ان سب کو مار گراتا ہے۔ اسی کے ساتھ جب وہ اس حملہ آور کی طرف دیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو دوبارہ دو سپاہی اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ عثمان ان کو بھی گرا دیتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے حملہ آور کی طرف تو وہ بھاگ چکا ہوتا ہے۔ اتنے میں آئبرس وہاں پہنچ جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ وہ حملہ آور بھاگ گیا ہے، لیکن وہ اسی قلعے کے اندر ہے۔ آج نہیں تو کل اس کا نشانہ ٹھیک ہدف پر لگے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سلجوقی گورنر علی شار اپنے قریبی دوست نظام الدین کے ساتھ کمرے میں موجود ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا خبر ہے۔ نظام الدین کہتا ہے کہ کئی قبیلہ کے سردار گورنر کے ساتھ معاہدہ کرنے گئے ہیں۔ اتنے میں علی شار کہتا ہے یہ معاہدہ میرے بغیر کیسے ممکن ہے۔ دوسری طرف قلعے میں گورنر دندار سے کہتا ہے آپ میری معذرت قبول کریں۔ دندار کہتا ہے آپ فوری اس کو پکڑیں۔ تو گورنر کہتا ہے میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ پھر دندار کہتا ہے کہ ان معاہدوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ گورنر کہتا ہے کہ اگر آپ کا اعتماد بحال ہوتا ہے تو میں اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر کالانوس بڑے غصے میں آ جاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، تو گورنر اسے کہتا ہے کہ کئی قبیلے کا اعتماد جیتنے کے لیے ہمیں اس معاہدے پر دستخط کرنے ہوں گے۔ پھر وہ سب میز پر بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ کالانوس کہتا ہے کہ قلعے پر حملے کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ گندوز کہتا ہے کہ جس کے علاقے میں حملہ ہوگا وہی اس کی رقم ادا کرے گا۔ تو کالانوس کہتا ہے کہ اس سے ہم معاشی طور پر بہت کمزور ہو جائیں گے اور ہم اس معاہدے پر دستخط نہیں کرتے۔ تو عثمان کہتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سرحد پار کر میں ان حملہ آوروں کو ختم کر دوں اور اس طرح ہمارا توان والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو گورنر کہتا ہے دندار صاحب آپ کو اپنے بھتیجے پر اعتماد ہے؟ دندار نہ چاہتے ہوئے یہ کہتا ہے ہاں۔ کالانوس اس معاہدے کی بھرپور مخالفت کرتا ہے، لیکن عثمان کہتا ہے اگر آپ اپنے بھروسے کا سپاہی مجھے دے دیں تو آپ کا اعتماد بڑھ جائے گا۔ گورنر اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف صوفیہ ایک کمرے میں جاتی ہے جہاں کمانڈر اور دو سپاہی کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے ہمیں معاف کر دیں، ہم گورنر کو نہ مار سکے، لیکن صوفیہ دیکھتے ہی دیکھتے ان پر وار کرتی ہے اور دونوں کا کام کر دیتی ہے، بہت بری طرح مارتی ہے۔ پھر
کمانڈر سے کہتی ہے اپنے بھروسے کے سپاہی عثمان کے پیچھے بھیجو تاکہ وہ میرے کام میں ٹانگ اڑانے کا انجام جان سکے۔ صوفیہ جاتے ہی جاتے کہتی ہے عثمان کو عام سپاہی مت سمجھنا۔ دوسری طرف آپ دیکھ سکیں گے کہ گورنر اور گندوز لوگ کمرے سے باہر آتے ہیں۔ گندوز عثمان کو کہتا ہے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جب بڑے بات کر رہے ہوں تو تمہیں خاموش رہنا چاہیے۔ عثمان کہتا ہے مجھے جو صحیح لگا میں نے کیا۔ پھر عثمان اپنے سپاہی کو قلعے میں رکنے کا کہتا ہے اور وہ وہاں سے آئبرس کو لے کے چلا جاتا ہے۔ ادھر بورچن اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں۔ عثمان اور آئبرس ایک ندی کے کنارے پہنچ جاتے ہیں لیکن ان پر صوفیہ کے لوگ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ عثمان اور آئبرس دونوں بڑی ہی بہادری کے ساتھ ان حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آئبرس گھوڑے سے گر جاتا ہے۔ عثمان آخر تک ان کا مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ عثمان کے اوپر ایک گھوڑ سوار حملہ کرتا ہے لیکن عثمان بڑی ہی بہادری سے گھوڑ سوار کو گھوڑے سمیت زمین پر پٹخ دیتا ہے۔ پھر عثمان کے اوپر 3-4 حملہ آور مل کر حملہ کرتے ہیں لیکن عثمان کو ان کے ساتھ دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے عثمان کے منہ پر ایک چوٹ لگ جاتی ہے اور عثمان ان کا مقابلہ کرتے کرتے ندی میں گر جاتا ہے۔ اور یہاں پر آج کا ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔